کھلتے نئے ہر دن دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا دے آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا الحاج عبید رضا اتاری مدنی دامت برکاتہ القدسیہ کا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہماری زندگی کے اندر عافیتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا کردار، ایسا انداز اور ایسا اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہماری زندگی خیر کا، بھلائی کا، سکون کا اور خوشیوں کا ایک گہوارہ بن جائے، آمین۔ خلیفہ امیر سنت ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں، الحمدللہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، تو آئیے آپ کی کالز کی جانب بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جی، جو لوگ جنازے کو کندھا دیتے ہیں ان کے کندھوں پر ڈولی کا وزن ہی نہیں آتا، تو کیا جنازے کو کندھا دیتے ہوئے کندھے پر وزن آنا ضروری ہے؟ دیکھیں، ایسا کہیں لکھا ہوا تو نہیں ہے کہ کندھے پر وزن آنا ضروری ہے، البتہ یہ کہ اگر وہ یوں بھی اٹھاتا ہے تو سمجھ تو آتا ہے کہ اس کا یہ فعل ادا ہو گیا۔ امیر سنت کو جو ہے وہ میں نے دیکھا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے امیر سنت تو بالکل جو ہے وہ یعنی کندھے سے اس کو لگاتے ٹچ کرتے تھے، لگاتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا جی، کال لیتے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ کسی بچے کو بخار آیا ہوا ہے، آپ نے دعا مانگی کہ اے اللہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، میرے بیٹے کا بخار اتر جائے۔ اب ایک تو یہ کہ اس کا بخار اتر گیا، اب آپ خوش ہو گئے کہ میری دعا قبول ہو گئی، صحیح، ایک تو یہ ہے قبولیت کا، یعنی قبول ہونے کی یہ بھی صورت ہے، دعا کا اثر بھی کیسے؟ دعا کا اثر ظاہر ہو گیا۔ ٹھیک، دوسرا یہ کہ آپ نے دعا مانگی بخار اترنے کی اور بخار اترا نہیں، وہیں کا وہیں رہا، صحیح، تو اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ بظاہر جو نا یہ دعا قبول نہیں ہوئی، اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو ابھی جو نا 102 بخار تھا، ہو سکتا ہے یہ بخار جو نا 104 ہونے والا تھا، یا یہ کہ اس کو ساتھ میں جو نا وہ کان کا بھی درد ہونا جو نا وہ شروع ہونے والا تھا، تو آپ نے یہ دعا مانگی نا تو اس میں کیا ہوا کہ یہ بخار وہیں کا وہیں رہا، مرض وہیں کا وہیں رہا، یہ بڑا نہیں، تو یہ بھی قبول ہونے کی صورت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرا یہ کہ بروز قیامت اگر بندہ دیکھے گا کہ اسے جو نا دعاؤں کے ثمرات نہیں ملے، اثرات نہیں ملے دنیا میں، اب جب یہ ثواب دیکھے گا تو یہ تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اور دعا جو ہے نا یہ مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، صحیح، خوشحالی میں بھی مانگنی چاہیے، یعنی جب آپ کے اچھے حالات ہو تب بھی دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور جب برے حالات ہو، جب برے حالات ہوں تب تو بندہ یاد کرتا ہی ہے۔ جب بے بس ہوتا ہے نا ایسا، برے حالات میں بھی دو قسم کے حالات ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن میں بندہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مینٹین سسٹین کر لیتا ہے، سنبھال لیتا ہے، چل لیتا ہے، اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جہاں پر اب آ کے بندہ کیا ہوتا ہے، بے بس ہو جاتا بے بس ہو ہے، جاتا ہے۔ وہاں پھر ہم سنتے ہیں بھی کیا کریں، دعا کریں۔ جیسے کوئی مطلب بیمار ہے تو اب پرابلم تو ہے، اب دوائی لے رہے ہیں، علاج کروا رہے ہیں، اور جب وہ کرٹیکل سچویشن ہوگی تو اب کیا کریں، اب ہے جی اب دعا ہی کریں، دعا کرو جی، یہ ہوتا ہے سلسلہ کار۔ اچھا، اصل میں اس میں جو نا وہ ایک جو نا مجھے ایک یاد آ رہا ہے ایک واقعہ، کسی نے بتایا تھا، کہیں پڑھا تھا یا کسی نے بتایا تھا، انہوں نے کہیں پڑھا تھا کہ دعا میں جو ہے نا ایک دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود، کہ ایک دہریہ تھا ایتھسٹ، یعنی جو کہتا ہے کہ معاذ اللہ یہ نظام خود بخود ہی چل رہا ہے، کچھ ہے ہی نہیں، تو اب وہ جو ایتھسٹ تھا نا
اس کی کشتی یہ سمندری سفر پہ تھا، اس کی کشتی جو نا غرقاب ہو گئی، ڈوب گئی سمندری موجوں میں. اب اس کو تخت ملا جس کو یہ پکڑ کے جو نا وہ تیر رہا. تیر رہا ہے. ٹھیک. اب یہ خیر تیرتے تو پہنچ تو گیا کنارے پہ. اب کسی نے اس سے پوچھا یار جب تم یہ تخت پہ تھے اور تخت بھی جب جو نا وہ ڈاما ڈول ہو رہا تھا، ہچکو لے کھا رہا تھا، تو تمہاری کیا تمنا تھی، تم کیا کر رہے تھے؟ بس یار کوئی ہے جو مجھے بچا لے، کوئی ہے تو صحیح جو مجھے بچا سکتا ہے، بس کوئی ایک ہے جو مجھے بچا سکتا ہے. کہ میرے دل میں یہ آ رہا تھا یہی رب تبارک و تعالی ہے، واقعی وہی بچانے والا ہے. سبحان اللہ. تو یہی ہے کہ جب بندے پر آتی ہے نا، چاہے کتنا ہی وہ یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ مانتا ہو، تبھی اس کے دل میں آتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے بچائے گا. جو مجھے بچائے گا. دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، چاہے اچھے حالات ہو برے حالات. صحیح. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند بھی ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے، صحیح. بندہ مجھ سے سوال کرے. اچھا ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو دعا ہمیں مانگتے رہنا چاہیے. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے. امین. ایک اور سوال کا جواب دے دیں. ایک بندہ ہے، اس کو خیال آتا ہے یار دعا مانگے. اب وہ کہہ رہے بھائی آگے پیچھے تو کبھی تم نے دعا کی کوئی نہیں، اب تمہاری دعاؤں سے جو ہے وہ کیا ہو جانا ہے. اگر کوئی یوں بولے تو کیا کہیں گے؟ اب دیکھیں میں نے عرض کیا نا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے. عبادت سمجھ کے ہی مانگے، ثواب تو ملے گا. سبحان اللہ. دیکھیں مراد دنیا میں مراد کا اثر اس کا ظاہر ہو، جو اس نے مانگا اس کا اثر ظاہر ہو یا نہ ہو، ثواب تو کہیں نہیں گیا نا، صحیح. ثواب تو مل رہا ہے بس ختم. سبحان اللہ. تو بندہ ثواب آخرت پر نظر رکھے اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشی پہ نظر رکھے کہ میرا رب راضی، بس ختم. یا مرحبا. جی کال لیتے ہیں. سیدی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیں کہ آپ کی کیا پسند تھی؟ امام شافعی مسلمانوں کے بہت بڑے جو ہے وہ امام تھے. ایک زمانہ ہے جو آپ محدثین کا بھی امام ایک شافعی، تعداد ہے. امام بخاری مقلد تھے حضرت امام شافعی امام شافعی رحمۃ کا، اللہ علیہ کے. بڑے بڑے محدثین کی بالکل. تعداد ہے. امام ابن حجر کو دیکھیں تو یہ حضرت امام شافعی کے بالکل. مقلد تھے. امام مسلم کو دیکھیں یہ امام بھی مسلم، حضرت بالکل. امام شافعی کے مقلد تھے. یعنی محدثین کی آپ تعداد دیکھیں، صلحاء کی تعداد دیکھیں تو سبحان اللہ. بالکل. ان کے بارے میں یہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں، پہلے ان کے بارے میں سن لیں جی. کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب وصال ہوا جی. تو کہا جاتا ہے کہ عین وفات شریف کے دن ہی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی، ان کی پیدائش ہوئی. اور ان کی پیدائش کے بیان ہوتا ہے کہ 150 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی، اور جو ہے وہ فلسطین میں جو ہے نا وہ غزہ یا اسقلان وہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی. اور مکہ مکرمہ میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پرورش پائی. وہاں یہ کیا کہتے ہیں، وہیں انہوں نے پرورش پائی، وہیں سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ علم دین وغیرہ حاصل کیا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں احب لکل مسلم ان یکثر من الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. احب، میں پسند کرتا ہوں ہر مسلمان کے لیے کہ وہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. واہ. کاش ہمارا یہ ہو جائے، بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہو الہی میرا شعار درود. آمین. دل میں جلوے بسے ہوئے تیرے لب سے جاری ہو بار بار درود. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ رحمۃ اللہ تعالی کے بارگاہ میں ہرثمہ آئے اور خلیفہ ہارون الرشید کا سلام پہنچایا اور کہا کہ خلیفہ نے آپ کو 50,000 دینار دینے کا کہا ہے. واہ. دینار یہ ہوتا ہے سونے کا سکہ، جی. اور یہ درہم سے مالیت میں زیادہ ہوتا ہے. جو درہم چاندی کا ہوتا ہے جبکہ دینار سونے کا ہوتا ہے، گولڈ کا. جی. چنانچہ وہ مال آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچا دیا گیا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حجام کو بلایا تو اس نے جو آپ کے بال تراشے، آپ نے اس سے جو ہے وہ 50 دینار دے دیے. پھر کپڑے کے ٹکڑوں میں دیناروں کی جو ہے وہ پوٹلیاں بنائی، جن کو بولتے ہیں اسمال بیگس، یہ بنائے. اور جتنے قریشی وہاں موجود تھے نا، قرشی،
आले कुरैश जितने वो मौजूद थे ना, और जो मक्का मुकर्रमा में थे, उन सब को आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तकसीम फरमा दिए। हत्ता कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब घर पहुँचे ना, तो आपके पास से वो 100 दिनार से भी कम रह गए थे। हाँ, 50,000 दिनार जी। और कहाँ 100 दिनार। जी। दिनार की वैल्यू से हम निकाल लेंगे तो पता नहीं कि पाकिस्तानी रुपए में क्या हो। एक दिनार है सब, ये तो ग्राम के हिसाब से भी तो ग्राम के हिसाब से देखिए था ना ना। कितना। जी, वैसे वो जो दिनार होते होंगे शरफियाँ सिक्के, जैसे आजकल के सिक्का। हिसाब से जी देखें, जी, ये 5-6 ग्राम का सिक्का तो है सब कहीं नहीं गया हुआ। बिल्कुल। जैसे आप सोने ठीक है, का भी ऐसा सिक्का कागज का भी तो नहीं होना चाहिए ना। जी हाँ जी, आप सोने का भी जो बिस्किट अगर आप देखें जी, तो वो भी मेरा ख्याल है 10 ग्राम तक का जो है वो होता है। इससे कम का भी होता होगा, वैसे 5 ग्राम का भी होता होगा, और इससे कम करेंगे तो फिर वो सिक्का बिल्कुल। क्या सिक्का रहेगा। वो सिक्का नहीं, कागज बन जाएगा। जो सोना खालिद है ना, वो सोना टूट जाता है। तो ये आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये आपकी ये सखावती आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की, जी। और अल्लाह तबारक व ताला पर तवक्कुल था। सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं छोटी उम्र में अशआर तलाश कर करके लिखता रहता था। एक दिन मक्का मुकर्रमा में जो है वो कहीं जा रहा था कि किसी पुकारने वाले को सुना, वो कह रहा है, ए मोहम्मद बिन इदरीस, तुम इल्म हासिल करो। वाह। मैंने मुड़ कर देखा तो कोई नज़र ना आया। ठीक। इसके बाद जो है वो फिर मैंने इल्म हासिल करना शुरू कर दिया। और फरमाते हैं कि चूँकि गुर्बत थी कि मैं जो है वो फटे पुराने कपड़ों के टुकड़ों पर इल्म की बातें लिखता था अल्लाह। और उसे मटके में डाल दिया करता था महफूज करने के लिए, हाय हाय। यहाँ तक कि वो मटका जो है वो भर गया। अल्लाह। फरमाते कि मैं यतीम था हाय। और मेरी वालिदा के पास इतना ख़र्चा नहीं था, इतना पैसा नहीं था कि वो जो है ना मुझे तालीम के लिए कहीं भेज सकें। और देखें कि आज ये कहाँ पहुँच गए इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कि इनके कितने मुक़ल्लिद हैं। यानी अगर हम ये देखें ना कि अरब शरीफ में भी, अरब अमारात वगैरह में भी ये आपको शाफ़ी मिलेंगे, शाम में भी शाफ़ी और हनफ़ी मिलेंगे, यमन में। यमन में हनफ़ी शाफ़ी, ज़्यादातर यमन में शाफ़ी हैं। अच्छा, अब थाईलैंड की तरफ चले जाएँ, इधर थाईलैंड, इधर शाफ़ी, इंडोनेशिया शाफ़ी, तकरीबन शाफ़ी है वहाँ इंडोनेशिया में। श्रीलंका। सीलोन में शाफ़ी हैं, हिंदुस्तान में शाफ़ी भी हैं, हिंदुस्तानी पूरा केरला जो है ये शाफ़ियों का है। क्या बात। तो कई जो है ना कई मकाम पर आपको शाफ़ी मिलेंगे, अफ्रीका में आपको शाफ़ी मिलेंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम के इन पर रहमत हो, इनके सदक़े हमारी बेहसाब मग़फ़िरत हो। आमीन। और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वफ़ात 204 हिजरी में हुई थी। मेरा सवाल आपसे ये है कि सख्त सर्दी के वक्त क्या तसव्वुर किया जाए? इसके बारे में यह आता है कि जो ना जहन्नम एक वादी है जिसका नाम है ज़महरीर, इसमें ठंड का अज़ाब है। तो हमें जो ना ज़महरीर से पनाह मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें ज़महरीर से महफूज रखे, अल्लाह ताला हमें जहन्नमी से महफूज रखे, हमें जो लम्हा भर भी जहन्नम में दाखिल ना फरमाए। और सर्दी में चूँकि जब वज़ू करने में जो दुश्वारी का मामला हो ना, आजकल वैसे हमारे यहाँ गैस पे चली जाती है, फजर में आजमाइश होती है, ठंडा पानी होता है, तो बंदे को चाहिए कि उसे ज़महरीर याद कर ले, अल्लाहु अकबर, वज़ू कर ले। कि हम ज़रा कि हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुसलमान हैं, तो बाज़ औक़ात जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाइश आती है। तो आज अगर हमारे पास ये आजमाइश है, हम पर ये आजमाइश है, गर्म पानी नहीं मिलता, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से जो मर्ज़ी मालिक की, हमें उसके फ़राइज़ अदा करने के। हो सकता है कि ये गैस ना होना रात में कई लोगों की मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए। तो वो ज़ाहिर है कि फ़जर में वज़ू करेंगे ठंडे पानी से कि बस यार अल्लाह ताला ने मुझ पर ये फ़र्ज़ किया है, मुझ पर जो है ना वो फ़जर की नमाज़ फ़र्ज़ की है, तो वज़ू मुझ पर फ़र्ज़ है नमाज के लिए, वो वज़ू करें। और क्या भरोसा ये इनका वज़ू करना ठंडे पानी से ये इनकी मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए, बख्शिश का ज़रिया बन जाए। सुभान अल्लाह। खैर, हमें अल्लाह ताला से आफ़ियत का सवाल करना चाहिए और आमीन। अल्लाह करे कि जो गैस की किल्लत है हमारे यहाँ, जो गैस की कमी ये ख़त्म हो जाए, आमीन। हमारे लिए आसानी हो जाए, तो मरहबा। हम जो है वो सुकून से हम वज़ू करें गर्म पानी से और अल्लाह ताला की इबादत करें। या मरहबा। सुभान अल्लाह। गैस के इस्तेमाल के हवाले से आप फरमा रहे हो, ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों में देखा है कि वहाँ मुख्तलिफ़ अंदाज़ से जो है वो पानी गर्म जो है वो किया जाता है। मैनुअल गीज़र मुझे किसी ज़माने में जो है वो याद पड़ता है, ये किसी ज़माना मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ, यानी काफ़ी पुरानी बात मैंने देखी थी, तो वो लकड़ियों से जो है वो गीज़र जो है वो चलते थे। और ये
ایک علاقہ ہے کشمیر کا، وہاں پر 6 فٹ برف تھی، وہاں جو ہے وہ جانا ہوا، فروری کے اینڈ میں جو ہے میں گیا تھا، یہ کافی پرانی بات ہے، تو گیا کیسے تھا یہ بھی ایک جو ہے نا وہ بات ہے، خوفناک سنو فال، یعنی سنو فال جسے دیکھ کر آپ کو وحشت، یہ عام طور پر جو لوگ میدانی علاقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ جب سنو فال دیکھتے ہیں تو ان کو ایک ہیپی فیل ان کو ہوتا ہے، ایک نئی چیز ہوتی ہے، کبھی دیکھی نہیں ہوتی ہے، آسمان سے برف جو ہے وہ گر رہی ہے تو ایک اچھا جو ہے وہ لگتا ہے، یعنی ایسی سنو فال کہ جسے دیکھ کر کے بندے کو جو ہے وہ خوف آئے، اور ایسا اندھیرا کہ جس سے جو ہے وحشت محسوس ہو، اور پھر آپ روڈ پر چل رہے ہیں، ساتھ میں جو ہے وہ دریا نیچے جو ہے وہ بہہ رہا ہے، اور پھر اس رات کے وقت میں اس دریا کی جو ہے اس کے پانی کا شور اوئے ہوئے، ماحول کو مزید جو ہے وہ وحشت ناک جو ہے بنا رہا میں نے منظر جو ہے نا وہ مظفر آباد میں دیکھا ہے، یہ تو برف تو نہیں دیکھی، دریا کی جو آواز ہے نا اللہ یہ بندے کو ڈرا دیتی ہے۔ ڈرا دیتی ہے، ایسی بات ہے۔ آپ حضور استور میں سفر کریں تو وہاں پر بھی آپ استور میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی کام بھی ہے، الحمدللہ الحمدللہ رٹو کے اندر باقاعدہ طور پر گلگت میں جو ہے وہ باس موقع بالکل ہے، الحمدللہ اسی طرح اور جگہوں پر بھی سلسلہ کار ہے، بالکل تو یوں اگر آپ جائیں تو وہ بھی گاڑی جو ہے نا وہ بعض کا دریا کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، تو وہ اس کا بھی ایک شور جو ہے نا وہ انڈس ریور کا جو اس کا شور، یعنی وحشت ناک وہ ماحول، تو وہاں بہرحال پہنچے، کیسے پہنچے یہ بھی ایک کام ہے، تو جب ہم پہنچے فضان مدینہ میں تو وہاں الحمدللہ گرم پانی بھی جو ہے ملا، اس سے جو ہے وہ وضو بھی کیا، تو وہ کیا ہے وہاں وہ ایک انگیٹھی جو ہے وہ جلاتے ہیں، وہ خاص قسم کی ایک انگیٹھی ہوتی ہے، تو اس پر وہ رکھ کر کے اس کو کیا کرتے ہیں، پانی کو گرم کرتے ہیں، بڑے بڑے برتن ہوتے ہیں، تو پھر اس سے جو ہے وضو بندہ جو ہے وہ کرتا ہے، تو یہ مجھے جو ہے یاد آ گیا۔ اصل میں ظاہر ہے کہ ہم عادی ہیں نل سے ایسی وضو کرنے کا، چاہے دوسرے، اب چونکہ وہ کراچی شہر اب دیکھیں یا جو بڑا شہر دیکھیں، جیسے لاہور بھی اب دیکھ لیں، جی تو یہاں جن کے پاس زمینی گھر نہیں ہے، جی بلڈنگ والے ہیں، وہ تو آزمائش میں آتے ہیں نا، ایسی بات ہے، لکڑیاں جلانا وہ بھی ہر بےچارے ایک کو نہیں لکڑی آتا، کہاں سے جلائیں گے، لکڑی جلائیں پڑوسی کو تکلیف ہوگی، ایسی بات ہے، آگ کا الگ خطرہ۔ اب یہ ظاہر یہ علاقہ ایسے کہ جہاں دور بندہ لکڑی وغیرہ جلا سکے، سب کچھ کر سکتے ہیں، ایسا تو ہی میرا یورپ جانا ہوا تھا کہ وہاں کچھ مسائل تھے گیس کے، جی تو وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ ہم جو ہے وہ یہی کہتے ہیں، لکڑیاں انہوں نے تھی، ہم یہ ڈالتے اس کے ذریعے جو نا وہ پانی گرم کرتے ہیں، یورپ کی وہ اٹلی کی، صحیح، پچھلی بار سردیوں میں جانا ہوا تھا، سردی بھی ٹھیک ٹھاک تھی، مگر چونکہ وہاں وہ الیکٹرک گیزر تھا، وہ سسٹم الیکٹرک تھا، تو اس میں جو ہے وہ لکڑی ڈالتے تھے، پورا کٹا ڈال دیتے تھے، اس سے جو ہے وہ آگ بنتی تھی، آتش بنتی تھی، آگ بنتی تھی، اور پھر جو ہے اس دن کا ہیٹر بھی چلتا تھا، اور کیا کہتے ہیں اپنا پانی بھی گرم ہوتا تھا، پانی بھی گرم ہوتا تھا، یا مرحبا، اور چولہا بھی جلتا تھا، سبحان اللہ، کیا وہ بات، الیکٹریکل چولہا تھا، کچھ تھا اس طرح کا، خیر ضرورت ایجاد کی مائیں۔ سبحان اللہ، ہمارے یہاں دوبارہ جو ہے وہ پنجاب وغیرہ میں تو سنا ہے کہ یہ دوبارہ لکڑی والا گیزر آ گیا، وہ دوبارہ پرانے دور میں جا لکڑی رہے کے قدر لکڑی والا گیزر آ گیا ہے۔ ہیں، بعض جگہوں پہ ایسا بھی ہے کہ لکڑی پلس گیس، بعض جگہوں پہ جو ہے وہ گیس پلس جو ہے وہ بجلی، بجلی، درست فرمایا آپ نے، بندے کو اللہ نے حضور کتنی عقل سے نوازا عقل ہے، دی ہے اللہ تعالیٰ نے اور انسان کو، کتنی اس کو ڈائیورسٹی جو ہے وہ عطا فرمائی ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا بالکل۔ چاہیے۔ ہم تھے ایک بار استنبول، جی ابراہیم باپو کے ساتھ تھا، فجر کا وقت شروع ہو گیا، اچھا اب ہوا یہ کہ برف جو نا وہ پڑی ہوئی تھی پہلے ہی سے، وہ تھی چڑھائی، اب گاڑی ہماری سلپ ہوئی، ابھی بھی سمجھو برف گری تھی، ہاں برف شروع ہو گئی تھی گرنا، اب گاڑی جو نہیں ہے سلپ ہوئی ہے، چڑھے نہیں، خیر اب ٹینشن تھی فجر کی، نہ یہ تیمم ہو سکے گا، نہ پانی ہوگا تو وضو ہو سکے گا، سب ٹھنڈے پانی میں وضو کیسے کریں گے ٹھنڈے پانی میں، اچھا اگر وضو ہو گیا بالفعل تو نماز کیسے کہاں پڑھیں گے، خیر سر کہ ترکیہ ہے، وہاں ایک نظام ہے ماشاء اللہ الکریم، کچھ دیر میں جو ہے وہ ایک گاڑی ہے ان کی بلدیہ کی، اس نے کوئی چھڑکاؤ کے نمک وغیرہ کا، تو یہ برف جو ہے وہ پگھل گئی، اور یہ ہم لوگ پہنچ گئے، اب جہاں پہنچے تو کسی ریسٹورینٹ میں پہنچے، تو وہاں جو الحمدللہ الکریم پانی وغیرہ کا انتظام تھا، وہاں پھر نماز ادا کی۔ آپ کو نماز کی فکر تھی، آپ کو یہ نہیں فکر ہوئی گاڑی کیسے چڑھے گی، یہ گر نہ جائے، پھسل نہ جائے، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے؟ یہ اتنی کوئی خاص فکر نہیں تھی کہ چونکہ وہ تھا نہیں کہ زیادہ سلپ ہوگی بھی تو نیچے ہی گرے گی اور کہاں گرے گی، کوئی یوں ایسی چڑھائی نہیں تھی نا، یوں تھی، ٹھیک ہو گیا، کہ اللہ کا شکر یہ دینی ماحول کی برکت ہے، سبحان اللہ، نماز کی فکر، بس الحمدللہ۔ نماز کی ادائیگی۔
اللہ پاک ہمیں بھی نماز سے محبت عطا فرمائے آمین اور نماز ادا کرنے کی اللہ سعادت نصیب فرمائے. آمین. امیر سنت نے حضور پچھلے دنوں جن دنوں نگران شورا کا بیرون ملک جو ہے وہ سفر تھا، تو اس دوران امیر سنت نے ایک بڑا پیارا جو ہے وہ مدنی پھول دیا. ایک بڑی پیاری بات بتائی کہ بندہ جب ایسے علاقوں میں سفر کرے کہ جہاں اس کو لگے کہ مجھے تیمم کرنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ملے گی، تو وہ مٹی کا کوئی پیالہ وغیرہ جو ہے نا، وہ پلیٹ اس طرح مٹی کی جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھے، بالکل اس کے اوپر کوٹنگ وغیرہ کوٹنگ نہ ہو. شیشے کی کوٹنگ نہ ہو، بالکل تو پھر اس سے وہ کیا کر سکتا ہے، تیمم کر سکتا ہے. بالکل اسی طرح اب جیسے اینٹ وغیرہ ہے کوئی، اگر اینٹ بھی بندے کے پاس اویلیبل ہو تو اس سے بھی کیا ہے، پکی اینٹ، بالکل اس سے بھی جو ہے وہ تیمم کیا جا سکتا ہے. جیسے پنجاب میں بالکل پکی اینٹ جو ہے وہ ملتی ہے. تو یہ احتیاط کے طور پر بڑی اچھی بات ہے. اور پھر امیر سنت نے یہ بھی کہا کہ جب آپ سفر کرتے ہیں ایسے علاقے کے اندر اور آپ دیگر چیزیں جو ہے وہ ساتھ رکھتے ہیں، تو ٹائم کیلکولیشن کر کے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں یوں ٹریول کروں گا اور یہ ٹائم بیچ میں آ سکتا ہے، ایک تو ہے حادثاتی طور پر کسی ٹائم کا آ جانا، اور ایک پتہ ہے کہ یار یوں ٹائم جب بیچ میں آئے گا تو بندہ پانی کا بھی کیا کر لے، ساتھ میں کوئی بالکل انتظام کر لے. پینے کے لیے پانی ساتھ رکھتے ہیں تو بالکل نماز کے لیے رکھتے ہیں. اچھا، چل مدینہ کے جو سفر ہوا چل مدینہ کا، تو اس کے کچھ احوال بتائیں جو ماضی قریب میں ہوا. تو کیا اس میں بھی پانی کا گیلن امیر سنت جو ہے وضو کے لیے ساتھ رکھتے تھے گاڑی میں؟ وہ سر گیلن جو نا وہ یوں رکھنا پڑتا تھا، لوٹا وغیرہ گیلن وغیرہ رکھنا پڑتا تھا اس طرح کہ کیونکہ بعض اوقات جو واش روم ہوتے ہیں نا بہت گیلے ہوتے ہیں، وضو خانے وغیرہ یہ سب، وضو خانے بہت گیلے ہوتے، پانی اڑتا تھا، تو خیر وہ تاکہ کہیں اور وضو کرنے کے لیے استعمال ہو سکے. ٹھیک ہو گیا. سائڈ میں مجھے اس سے جو نا وہ یاد ہے کہ آپ کو خوشی ہوگی، بنگلہ دیش میں جو چھوٹے جہاز ہیں نا، جو وہاں کی سرکاری ایئر لائن ہے، اور اس میں شاید واش روم کے وضو کا انتظام نہیں، وہ چھوٹا سا واش روم ہوتا ہے بالکل، تو اس میں باقاعدہ پتھر رکھا جاتا ہے تیمم کرنے کے لیے. واہ، یعنی یہ جہاز والے رکھتے ہیں پتھر. کیا بات ہے. اور جو ٹرین ہے تو ٹرین میں باقاعدہ پوری ایک بوگی ہے نماز کے لیے، اس میں وضو کا انتظام ہو رہا ہے سب. سبحان اللہ. تو کیسا عاشقان رسول ہے، کیسا یعنی عاشقان نماز ہے. ماشاء اللہ. مرحبا. جی کال لیتے. میں یہ سوال کر رہا ہوں، رات کو سونے کے آداب بتا دے. سونے سے پہلے دیکھیں کہ وہ بالکل کہ انہوں نے سوال تو بہت زبردست کیا ہے کہ اسلام ایک ایسا ہمارا دین ہے، ایسا پیارا مذہب ہے کہ جو ہر جگہ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، پل پل ہماری رہنمائی کرتا ہے، کہ سکھاتا ہے چلنا کس طرح ہے، کھانا کس طرح کھانا ہے، پانی کس طرح پینا ہے، تو ناخن کس طرح کاٹنے ہیں، تو پڑوسی کے کیا حقوق ہے، تو اولاد کے کیا حقوق، تو والدین کے کیا حقوق. تو اسلام ہمیں سونے کے بھی جو ہے وہ آداب بتاتا ہے. تو ایک تو اس میں یہ کہ ایسی جگہ پہ نہ سوئے کہ جہاں سے گرنے کے خوف ہو. ہاں ایسا چھت کہ جس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی منڈر نہیں ہے، وہاں نہ سوئے، دیوار نہیں ہے. صحیح. ایک تو یہ ہلتی دیوار کے نیچے نہ سوئے، کہ وہاں پہ نیچے نہ سوئیں کہ یہ بھی کہ گر سکتی ہے. اچھا، پاؤں جو ہے اپنے یعنی سوئے اس طرح کہ چہرہ جو ہے نا وہ قبلے کی طرف ہو. یہ قبلے شریف کی ڈائریکشن یہ مختلف ہونے کے اعتبار سے یہ ہمارا مختلف جو ہو جائے گی. قبلہ شریف اس طرف ہے نا، جی. ٹھیک ہے، ابھی ادھر تو یہ سیدھت پہ کیا ہوا، جو مشرق مغرب شمال جنوب، جی. تو سر جو ہے نا وہ شمال کی طرف ہو اور پاؤں جنوب کی طرف ہو. یہ یہاں پاک و ہند میں، تاکہ ہمارا چہرہ جو ہے نا وہ قبلے کی طرف ہو. اور پھر جو ہے وہ یوں ادھر یوں سیدھے ہاتھ رکھ کے یوں سوئے، پورا یوں لیٹے سیدھی کروٹ کے. سیدھی کروٹ کے بارے میں لکھا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، سنت بھی سیدھی کروٹ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ چونکہ یہ جو ہمارا دل ہے نا یہ ہوتا ہے لیفٹ سائڈ پہ ادھر، اور ادھر بیچ میں ہڈی ہے. جب بندہ سیدھی کروٹ سوتا ہے تو دل جو نہیں ہڈی پہ رہ جاتا ہے، تو غفلت کی نیند نہیں سوتا. جن لوگوں کو جو اٹھنے میں دشواری ہوتی ہے فجر میں یا کسی وقت بھی اٹھنے میں دشواری ہو رہی ہے، گھنٹی رکھی ہوش نہ آیا، تو ان کو چاہیے سیدھی کروٹ سونے کے اپنے آپ کو عادت بنائے. اب کیا ہے کہ بندہ دل جو نا یہ اس پر رہ جاتا ہے، یوں سمجھو کہ دل چھت پہ رہ گیا، ہڈی پہ رہ گیا. اچھا، اب اگر یہ الٹی طرف سوتا ہے تو دل لٹک جاتا ہے، اور لٹکتا ہے تو یہ بندہ غفلت کی نیند سوتا ہے. اب اس میں اٹھنے کو یہ مسائل ہوتے ہیں، تو یوں بندہ سیدھی کروٹ سے. پھر یہ کہ احتیاطاً جو ہے وہ کفر سے توبہ کر کے سوئے. سونے کی دعا، اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ کریم میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے جیتا ہوں. کیونکہ نیند کو جو ہے نا وہ نیند جو ہے نا ایک طرح سے موت ہی ہے، کہ بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. مگر موت اور نیند میں فرق ہے کہ موت کے بعد بندہ مر گیا تو اس کو بندے کو پتہ چلے گا، سب کچھ اس کو ہوش و حواس ہوگا، سب کچھ ہماری بول نہیں سکے گا، سن سکے گا، بول نہیں سکے گا.
اللہ ایمان سلامت رکھے اور خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین. شادی کارڈ پر لکھا ہوتا ہے کہ شادیاں آسمانوں پہ طے ہوتی ہیں اور زمین پر کی جاتی ہیں. اس طرح کہنا اور شادی کارڈ پر لکھوانا کیسا ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں کہ جوڑے جو وہ لوح محفوظ اور کہہ دیں لوح محفوظ آسمان پر ہے، کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے جی. کون؟ میرا سوال ہے کہ مچھلی کھانا سنت مبارکہ ہے، کیا آپ نے مدینہ شریف کی مچھلی تناول فرمائی ہے؟ ایک بار جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ کہیں تشریف لیے جا رہے تھے کہ کہیں تھے، وہاں کچھ کھانے وغیرہ کی آزمائش تھی، وہ تھی سمندری جگہ. تو وہاں سمندر نے ایک مچھلی انڈیل دی، کہیں گے انڈیل دی نا، سمندر میں مچھلی جو ہے وہ باہر نکال دی. اب وہ مچھلی تھی امبر نامی. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اسے کھایا. پھر جب یہ بارگاہ رسالت میں پہنچے، مدینہ منورہ پہنچے، تو بارگاہ رسالت نے عرض کی کہ یوں ہی ہوا تھا کہ کھانے کی آزمائش تھی اور مچھلی یوں آ گئی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ مجھے بھی اس مچھلی میں سے اگر وہ ہے تو مجھے بھی کچھ دو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس مچھلی سے بھی کچھ حصہ اس مچھلی سے کھایا تھا، سبحان اللہ. اس کو نوازا. سبحان اللہ. یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی کرامت تھی کہ سمندر نے کے لیے مچھلی دے دی. کیا بات ہے. البتہ مدینہ شریف میں الحمدللہ الکریم مچھلی کئی بار کھائیے، مگر یہ کہ مدینہ شریف میں یاد رہے کہ نہ سمندر ہے نہ دریا ہے. البتہ رحمت کا سمندر ہے، واہ. پانی والا سمندر نہیں ہے. ٹھیک. اور یہ آپ دیکھیں کہ حرمین طیبین کو یعنی مکہ شریف اور مدینہ شریف یہ ایسے مقامات ہے کہ نہ جہاں برف پڑتی ہے، نہ جہاں کوئی سی خاص اتنی زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے کہ لوگ دیکھنے لے جائیں، نہ کوئی اتنے بڑے بڑے درخت ہیں کہ لوگ درخت دیکھنے کے لیے جائیں، نہ ہی کوئی آبشار ہیں، نہ ہی کوئی سمندر ہے، نہ ہی کوئی دریا ہے، نہ ہی کوئی لہلہاتے کھیت ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. وہاں لوگ جاتے ہیں اللہ و رسول کے لیے. واہ واہ. پھر بھی دیکھیں کتنے لوگ جاتے ہیں. اور دنیا دیکھیں اس طرح جاری ہے کہ پولوشن کی طرف، کہ پولوشن کا بائیکاٹ کے پولوشن ختم کیا جائے. مگر آپ دیکھیں کہ عرفات میں کتنے حاجی جمع ہوتے ہیں، کتنی بسیں ہوتی ہیں. اب ان بسوں کا آپ دیکھیں گے یہ جو یکجا ہوتی ہے، ایک جگہ جمع ہوتی ہیں، یعنی ایک حصے میں چلتی ہیں، ایک ہی خطے میں، اس کو کتنا جو ہے نا دھواں ہوگا، کتنا پولوشن ہوگا. اچھا جو پولوشن ہوگا تو ذرا طبیعت بھی خراب. اور آپ کو دیکھیں مکہ میں یہ چیز نہیں ملے گی، نہ ہی آپ کو مدینے میں ملے گی. سبحان اللہ. یہ ظاہر ہے کہ وہاں تو رحمت ہی رحمت ہے. سبحان اللہ. بلکہ صاف ہواؤں فضاؤں والے ہائے ہائے. شہروں میں شمار کیا گیا ہے. بالکل. حالانکہ اتنا دھواں ہوتا ہے پھر بھی صاف. یہ اللہ کا ٹریفک نظام. بہت زیادہ نہیں. ٹریفک بہت زیادہ ہے. ایسا ہی. اچھا پھر دوسرا ایک یہ دیکھیں کہ شہر مکہ دیکھیں اور شہر مدینہ دیکھیں تو رقبے کے لحاظ سے بھی اتنے بڑے شہر نہیں ہیں. دیکھیں کتنے بڑے کہاں شہر ہیں یہ رقبے کے لحاظ سے، مگر پھر بھی حج کے دنوں میں ہر حاجی سما جاتے ہیں. سبحان اللہ. واہ واہ. خانہ کعبہ ایک ہی ہے، ایسا ہی ہے. مطاف ایک ہی ہے، مسجد الحرام ایک ہی ہے. ایسا ہی ہے. اچھا وقوف عرفہ فرض، سب عرفات میں جمع ہوئے. وقوف مینا سنت، رمی جمار واجب، سب نے رمی بھی کی، مینا میں قیام بھی کیا. تو چلے مزدلفہ میں وقوف عرفات بھی کیا. مزدلفہ میں وقوف ہے. اچھا عرفات تو چلے بڑا میدان ہے نا، کھلا میدان ہے. مسجد الحرام ایک ہی ہے، خانہ کعبہ ایک ہی ہے، تو اب وہ زیارہ کرنا ہے سب کو فرض ہے، سب نے کر لیا. سبحان اللہ. تو برکت جو ہے نا یہ یاد رہے کہ برکت جو ہے نا یہ کمی اور زیادتی کا نام نہیں ہے. برکت وہی جو پورا ہو جائے. سبحان تو اللہ. وہاں برکت ہی برکت ہے، کیا بات ہے. پورا ہو جاتا ہے. پورا ہو جاتا ہے. یا مرحبا. ماشاء اللہ الکریم. اللہ ہمیں بھی مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرمائے آمین. اور اچھے اخلاق کو انداز کو اپناتے ہوئے اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. کھلتے نئے ہر دن ابواب